بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل شہزاد قاسمی۔ آج کلاس 10 کا اسلامیہ کا لیکچر ہے اور باب نمبر 6 سوال نمبر 1، اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے، یعنی کہ صبر اختیار کرنے کا کیوں کہا گیا ہے۔ صبر کا مفہوم پڑھتے ہیں، پھر شکر کا مفہوم اور صبر شکر کی اہمیت۔ صبر کا مفہوم، صبر کا مطلب ہے روکنا اور برداشت کرنا، یعنی اصطلاحی لحاظ سے دیکھا جائے تو ناموافق ناخوشگوار حالات میں پامردی دکھانا، ثابت قدم رہنا اور گھبرانے کی بجائے ثابت قدم رہنا، ہمت سے کام لینا، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا اور اس پر ڈٹے رہنا۔ یعنی کہ انسان پتہ کیا کرتا ہے، جب حالات اس کے مطابق ہوتے ہیں، خوشگوار ہوتے ہیں، کھانے پینے کی فراوانی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تب تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن جب اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر کوئی آزمائش بھیجتی ہے تو انسان چلانا شروع کر دیتا ہے، رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو تبھی آزمائش کا وقت تبھی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کا امتحان لے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ کیا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ نمبر 2، شکر کا مفہوم۔ شکر کا مطلب ہے کسی کے احسان و عنایت پر، کسی کی مہربانی پر اس کا شکریہ ادا کرنا، تعریف کرنا، احسان ماننا اور زبان سے کھل کر اس کا اظہار کرنا۔ آج اگر ہم بھوکے ہیں تو کوئی ہمیں کھانا کھلا دے تو ساری اس کا ہم احسان مند رہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے، میں بھوکا تھا تو کھانا کھلایا تھا، اس کا احسان مانے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بے روزگار ہیں، کسی کی وجہ سے، کسی کی سفارش کی وجہ سے یا کسی کے ریفرنس کی وجہ سے ہمیں کہیں جاب مل جاتی ہے، ہمارا روزگار چل جاتا ہے، تو ہم ساری عمر اس کے احسان مند رہتے ہیں کہ فلاں شخص کی وجہ سے میرا روزگار بنا یا مجھے روزگار ملا۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، کیونکہ اس نے ہمیں آنکھیں دیا، زبان دی، ہاتھ پاؤں دیے، جسم دیا، یہ زمین و آسمان بنائے، تمام اس جیسے پتہ نہیں لاکھوں چیزیں بنا دی ہیں۔ تو کیا ہے، سب سے زیادہ شکر ادا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرنا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، یعنی کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہمیں بنایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اعتراف کریں، اور ان اعتراف کے طور پر کیا کریں، سجدہ شکر ادا کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ آخر میں ہے صبر و شکر کی اہمیت۔ صبر و شکر کرنا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ صبر شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف، ایسے وصف، ایسی اس کی خوبیاں ہیں کہ جو ہر طرح کے حالات، چاہے وہ خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، بیماری ہو یا صحت مند ہو، جس طرح کے حالات ہوں، انسان کا جو ہے وہ مثبت رویہ اپناتا ہے۔ اور وہ مثبت رویہ کیوں اپناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو حکم دیا ہے کہ جس طرح کے مرضی حالات ہوں میرا شکر ادا کرو۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، نہ کہ نافرمان بننا ہے۔ تو صبر و شکر کا اجر تبھی ملے گا جب آپ لوگ صبر کریں گے، شکر ادا کریں گے۔ ہاں، آپ کے پاس کھانے پینے کو فراوانی ہے تو آپ شکر ادا کریں، کھانا پینے کا کم ہے یا کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی صدمہ آپ کو پہنچا ہے تو وہاں صبر کریں، اللہ کی تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں۔ اسی صبر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو قرآن پاک میں بہترین بندہ بھی قرار عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ صبر کیا، آزمائشیں آئیں، آزمائشیں تو نبیوں پہ بھی آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے، ان کو چھین لیا گیا یا ان کو ان سے دور کر دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، ان پر بھی طائف میں پتھر مارے گئے اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں۔ تو آزمائش ہر شخص پہ آتی ہے۔ جب آزمائش آتی ہے تو اگر انسان اس پر ڈٹا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اس کا اجر بھی اس کو بہترین ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا امتحان جتنا بڑا ہوگا اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، بشرط یہ ہے کہ وہ انسان اس چیز پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح کے بھی حالات ہمیں ملیں، اس طرح کے حالات میں ہم رہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور پامردی دکھانی چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کوئی بھی کوشچن پوچھنا چاہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔